بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب الغسل المسنون. غسل مسنون کا بیان ہے، یعنی سنت غسل کا بیان۔ واجب اور فرض غسل کا بیان پیچھے گزر چکا کہ کن چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے، ان کا بیان پیچھے گزر چکا۔ تو جن چیزوں سے جنابت لازم آتی ہے ان چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے۔ تو غسل واجب کا بیان پیچھے گزر چکا۔ اب غسل مسنون کا بیان ہے، یعنی کن مقامات پر غسل کرنا سنت ہے۔ تو عید اور جمعے کی نماز کے لیے، یا بعض علماء نے لکھا ہے کہ عید اور جمعے کے دن کے لیے، اس کی تعظیم اور تکریم کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ تو یہ غسل مسنون ہے، احادیث میں اس کا ذکر آئے گا۔ اس کے علاوہ فقہاء نے مختلف مقامات، تقریباً 17 کے قریب مقامات ایسے ذکر کیے ہیں جہاں پر غسل کرنا جو ہے وہ مستحب ہے، جیسے صلاۃ التوبہ، توبہ کرنے کے لیے، دعا کرنے کے لیے۔ انسان کافر سے مسلمان ہو جائے اور جنبی نہ ہو تو ایسی صورت میں غسل کرنا مستحب ہے۔ کسی میت کو غسل دے تو اس کے بعد غسل کرنا مستحب ہے۔ اسی طرح حجامہ لگوائے تو غسل کرنا مستحب ہے۔ جس طرح مختلف مقامات علماء نے ذکر کیے ہیں جن میں غسل کرنا مستحب ہے۔ بہرحال غسل واجب وہ ہے جو انسان پر واجب ہو، انسان جنابت کی حالت میں ہو تو اس وقت غسل کرنا واجب ہے۔ غسل مسنون کہتے ہیں جمعے یا عیدین کے نماز کے لیے، یا بعض علماء کے نزدیک جمعے یا عیدین کے دن کے لیے، جمعے یا عیدین کے دن کو غسل کرنا سنت ہے۔ اور مختلف مقامات اور فقہاء نے ذکر کیے ہیں فقہ کی کتابوں میں جہاں پر غسل کرنا مستحب ہے۔ تو اس باب میں کچھ ان چیزوں کا بھی ذکر کیا جائے گا جہاں پر غسل کرنا مستحب ہے، احادیث میں ان کا بھی ذکر آئے گا۔ لیکن بہرحال جو سنت غسل ہے وہ جمعے کے دن یا عیدین کے دن، یا جمعے کی نماز یا عیدین کی نماز کے لیے غسل کرنا ہے۔ اب تمام مجتہدین کے ہاں، ائمہ کے ہاں جمعے کے دن غسل کرنا سنت ہے، لیکن امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے۔ باقی جو دلائل ہیں وہ اس باب میں آ جائیں گے، وہاں پر امام مالک رحمہ اللہ کی جو دلیل ہے وہ بھی آ جائے گی، ہم اس کا پھر جواب دیں گے انشاءاللہ کہ اس حدیث کا اصل مقصد اور مراد اس کی کیا ہے۔ اب آپ کتاب کو دیکھیں، فرماتے ہیں الفصل الاول، پہلی فصل، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء احدکم الجمعہ، جب تم میں سے کوئی شخص جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جائے، یعنی جاء جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، فلیغتسل، تو اس کو چاہیے کہ وہ غسل کرے، متفق علیہ۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل یوم الجمعۃ واجب، جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے، علی کل محتلم، ہر بالغ آدمی پر، یعنی ہر بالغ شخص پر جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے، متفق علیہ۔ تو یہاں واجب سے مراد شرعی واجب نہیں ہے، بلکہ یہاں لغوی معنی میں ہے کہ ضروری ہے کہ وہ غسل کرے،
لازم ہے، یعنی بلا وجہ اس کو نہ چھوڑے، جس حد تک ہو سکے جمعے کے غسل کو نہ چھوڑے۔ اس لیے کہ اگر ہم اس کو واجب قرار دیں تو پھر نیچے اور حدیثیں آتی ہیں جس میں واضح طور پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس کو غسل کرے تو افضل ہے، غسل نہ کرے تو وضو سے بھی کام چلا سکتا ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ تفصیلی حدیث بیان کریں گے کہ نبی علیہ السلام نے غسل کا حکم کیوں دیا تھا، اور پھر بعد میں نبی علیہ السلام غسل کی وہ تاکید نہیں فرمایا کرتے تھے۔ جب فراوانی کا زمانہ آیا پھر نبی علیہ السلام غسل میں تاکید نہیں کرتے تھے، جو کر سکتا تھا آسانی سے وہ کر لیتا، جو نہیں کر سکتا وہ وضو کر کے نماز پڑھنے کو آ جاتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جمعے کے دن غسل کرنا واجب نہیں ہے۔ اگر واجب ہوتا تو پھر بہت سے ایسے صحابہ ہیں جن سے یہ جمعے کے دن غسل بعض مرتبہ وہ نہیں کرتے تھے، یا بہت ساری احادیث ہیں جن میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کے دن غسل کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ افضل ہے، اگر نہ بھی کرے تو وضو کر کے نماز پڑھ لے۔ تو ان حدیثوں میں واضح طور پر یہ بات آ گئی ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو پھر اس حدیث میں جو واجب ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا ثابت ہے، یعنی سنت ہے اور لازم ہے، یعنی واجب یہاں لغوی معنی میں ہے کہ ضروری ہے کہ انسان کرے، بلا وجہ اس کو نہ چھوڑے۔ یہ واجب جو ہے یہ شرعی معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے۔ واجب کا اصطلاحی اور شرعی معنی تو یہ ہے کہ جو کام انسان پر ضروری ہو، شرعی لحاظ سے اگر نہ کرے تو گناہ گار ہوگا، تو یہ شرعی معنی ہے۔ اور لغوی معنی واجب کا ہے کہ انسان پر یہ کام ضروری ہے، یعنی انسان کو چاہیے کہ اس کو کرے۔ تو یہاں پر لغوی معنی میں ہے کہ لازم ہے، ثابت ہے کہ انسان یہ کام کرے، لیکن اگر نہ کرے تب بھی گناہ گار نہیں ہوگا، کیونکہ دیگر احادیث سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے، کیونکہ یہ سنت ہے۔ اگر اس کو واجب اصطلاحی مان لیا جائے تو ایسی صورت میں پھر نہ کرنے والا گناہ گار ہوگا۔ حالانکہ جمعے کے نماز کے متعلق، جمعے کی غسل کے متعلق نہ ایسی کوئی حدیث موجود ہے کہ نہ کرنے والا گناہ گار ہوگا، اور نہ کسی فقیہ کا یہ مسلک ہے۔ تو لہٰذا امام مالک رحمہ اللہ کا یہ مسلک جو ہے یہ کمزور ہے اور کسی حدیث سے میل نہیں کھاتا، اور یہ حدیث بھی اس کے لیے حجت نہیں بن سکتی کیونکہ یہ بہت ساری حدیثوں کے مخالف ہے۔ اور یہاں پر احتمال بھی ہے کہ یہاں پر واجب لغوی مراد ہے، اصطلاحی مراد نہیں ہے، تو اس وجہ سے امام مالک رحمہ اللہ کا مسلک جو ہے وہ کمزور ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق علی کل مسلم ان یغتسل فی کل 7 ایام یوما یغسل فیہ رأسہ وجسدہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر یہ حق ہے کہ وہ 7 دنوں میں سے کسی ایک دن غسل کرے جس میں وہ اپنے سر کو اور اپنے تمام بدن کو دھوئے۔ حق کا مطلب یہ ہے کہ یعنی یہ مناسب ہے اور یہ لازم ہے کہ انسان جو ہے 7 دنوں میں ایک مرتبہ کم سے کم غسل کرے، تاکہ اس سے جو اس کے جسم پر میل کچیل ہے وہ صاف ہو جائے۔ اس میں اپنے سر کو بھی دھوئے اور اپنے جسم کو بھی دھوئے، کیونکہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ پاکیزہ رہے۔ الطہور شطر الایمان، صفائی جو ہے یہ نصف ایمان ہے۔ اور امام غزالی نے لکھا جب بار کا بدن پاک ہوتا ہے تو اس میں اس کی وجہ سے روح میں پاکی آتی ہے، طہارت آتی ہے، اور انسان کی روح جو ہے وہ نیک کاموں کی طرف مائل ہوتی ہے۔ لیکن اگر بدن میں ہی ناپاکی ہے، میل کچیل ہے، تو پھر اس میں اس کا اثر روح پر پڑتا ہے، اور روح جو ہے وہ نیک اعمال کی طرف متوجہ نہیں ہوتی۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ 7 دنوں میں ایک مرتبہ لازمی غسل کرے۔ جتنا زیادہ کر سکتے ہیں اس میں مذائقہ نہیں، لیکن 7 دنوں میں ایک مرتبہ تو کم سے کم ہونا چاہیے، ایک مرتبہ لازمی غسل کرے، تاکہ اس میں اپنے بدن کو اور اپنے سر کو اچھی طرح دھو لے، تاکہ وہ میل کچیل صاف ہو جائے۔ اور اسی طرح جب جسم پر میل کچیل ہوتی ہے تو انسان سستی کا شکار ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر عبادات اور نیک امور میں اس کا دل نہیں لگتا، اس کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی، رغبت نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا کہ پاکی حاصل کر لے 7 دنوں میں ایک مرتبہ، تاکہ انسان چست رہے اور نیک اعمال کی طرف متوجہ رہے اور راغب رہے۔ الفصل الثانی،
عن سمرة بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ یوم الجمعۃ فبیہا، جس شخص نے جمعے کے دن غسل کیا تو اس نے بہت اچھا کام کیا، ونعمت اور بہترین کام کیا، ومن اغتسل فالغسل افضل، من توضأ یوم الجمعۃ فبیہا یعنی جس نے جمعے کے دن وضو کیا تو اس نے فرض ادا کر لیا، یعنی فبیہا تو اچھا کیا، یعنی اس نے فرض ادا کر لیا، ونعمت اور بہت اچھا فرض ہے، یعنی یہ جو اس نے وضو کیا ہے یہ بہت اچھا فرض ہے، اس نے فرض ادا کر لیا، جمعے کی نماز کے لیے وضو کرنا فرض ہے تو اس نے ادا کر لیا، ومن اغتسل اور جس نے غسل کیا جمعے کے دن یعنی جمعے کی نماز کے لیے، فالغسل افضل غسل کرنا افضل ہے، رواہ احمد و ابو داؤد الترمذی والنسائی والدارمی۔ تو اس حدیث میں واضح طور پر نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ جس نے وضو کر لیا تو اس کا فرض ادا ہو گیا، وہ نماز پڑھ سکتا ہے، اور غسل کرنا جو ہے یہ افضل ہے، واجب نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وضو کر لے تب بھی کافی ہے، غسل کر لے تو افضل ہے، یعنی غسل کرنا واجب نہیں ہے، اگر کسی نے غسل نہیں کیا تو وہ گناہگار نہیں ہوگا، جب گناہگار نہیں ہوگا تو معلوم ہوا کہ یہ غسل کرنا واجب نہیں ہے، اور اس حدیث میں جو واجب کا لفظ تھا اس سے وجوب لغوی مراد ہے، اگر وجوب اصطلاحی مراد ہوتا تو پھر اس حدیث میں جو یہ ہے کہ غسل کرنا افضل ہے، یعنی اگر کوئی نہ کرے تو گناہگار نہیں ہوگا، پھر یہ معنی درست نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ واجب کو چھوڑنے سے انسان گناہگار ہوتا ہے، لیکن اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعے کے دن کا غسل نہ کرنے سے بھی انسان گناہگار نہیں ہوتا، غسل کرنا صرف افضل ہے، وضو کر لیا تب بھی اس نے بہت اچھا کام کیا، اس کا فرض ادا ہو جائے گا۔ تو جب غسل کرنا افضل ہے اور نہ کرنے سے گناہگار نہیں ہوتا تو معلوم ہو گیا کہ غسل کرنا جمعے کے دن واجب نہیں ہے، اور مذکورہ حدیث میں جو واجب کا لفظ ہے اس سے وجوب لغوی مراد ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اغتسل میتا فلیغتسل، جو شخص کسی مردے کو غسل دے تو اس کو چاہیے کہ وہ غسل کرے، یعنی مردے کو نہلانے کے بعد غسل کرنا جو ہے یہ مستحب ہے، سنت نہیں ہے، رواہ ابن ماجہ وزاد احمد والترمذی وابو داود، ومن حملہ فلیتوضع، اور جو مردے کو اٹھائے یعنی اس کی چرپائی کو اٹھائے یا اس کو اٹھائے اور چرپائی پر رکھے تو اس کو چاہیے کہ فلیتوضع کہ وہ وضو کر لے، یعنی جس نے نہلایا وہ تو غسل کر لے، اور جس نے اٹھا کر چرپائی پر رکھا یا اس کی چرپائی کو اٹھایا تو اس کو چاہیے کہ وضو کر لے، تو یہ وضو اور غسل یہ دونوں مستحب ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یغتسل من اربع، فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام 4 چیزوں کی وجہ سے غسل کیا کرتے تھے، من الجنابہ، جنابت کی وجہ سے غسل کیا کرتے تھے، یعنی جب ان پر غسل واجب ہو جاتا تو غسل کرتے تھے، ویوم الجمعہ، اور جمعے کے دن غسل کیا کرتے تھے، یہ غسل جو ہے یہ سنت ہے، ومن الحجامہ، اور حجامے کی وجہ سے غسل کرتے تھے، یعنی جب حجامہ لگواتے تھے تو غسل کرتے تھے، یہ غسل بھی مستحب ہے، یہ غسل مستحب ہے، ومن غسل المیت، اور مردے کو نہلانے کے بعد بھی غسل کیا کرتے تھے، اور مردے کو نہلانے کی وجہ سے غسل کرتے تھے، یہ غسل بھی مستحب ہے، رواہ ابو داود۔ تو عن قیس بن عاصم، قیس بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہ اسلم، کہ وہ اسلام لائے، فامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یغتسل بماء وسدر، تو نبی علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ وہ پانی اور بیری کے پتوں سے غسل کرے، یعنی پانی میں بیری کے پتے ڈالے اور اس پانی سے غسل کرے، اور پھر بیری کے پتوں کو اپنے جسم پر اچھی طرح مل لے، تو چونکہ بیری کے پتوں سے جو ہے میل کچیل اچھی طرح صاف ہو جاتا ہے، اس لیے فرمایا کہ آپ اچھی طرح غسل کر لے۔ تو اسلام لانے کے بعد اگر انسان جنبی نہ ہو تو اس کو غسل کرنا جو ہے مستحب ہے، تو یہ غسل کا جو حکم نبی علیہ السلام نے دیا یہ بھی غسل مستحب ہے، یعنی استحباب، اس میں استحباب ہے کہ یہ غسل کرنا، کہ جب انسان اسلام لائے تو اس کو چاہیے کہ وہ غسل کر لے، اگر جنبی نہیں ہے، اگر جنبی ہے تو پھر تو غسل کرنا واجب ہے۔
تو اسلام لانے کے بعد یہ نبی علیہ السلام جو حکم دیا یہ بھی غسل مستحب کا حکم دیا، یعنی مستحب ہے کہ آپ کیا کر لیں، غسل کر لیں، تو انہوں نے غسل کیا۔ رواہ الترمذی و ابو داؤد والنسائی۔ الفصل الثالث، تیسری فصل، ان اکرمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت اکرمہ جو کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہے، ان سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ان ناسا من اہل العراق جاؤ، اہل عراق میں سے کچھ لوگ آئے، فقالوا، اور کہنے لگے، یا ابن عباس، اے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتر الغسل یوم الجمعۃ واجب، آپ کا کیا خیال ہے، کیا جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے؟ قال لا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، ولکنہ اطہر وخیر لمن اغتسل ولم یغتسل فلیس علیہ بواجب، فرمایا کہ نہیں، جمعے کے دن غسل کرنا جو ہے وہ واجب نہیں ہے، مگر جمعے کے دن غسل کرنا بہت زیادہ صفائی اور ستھرائی کا سبب ہے، اور جو آدمی غسل کر لے اس کے لیے بہتر ہے، اور جو آدمی غسل نہ کرے تو اس پر یہ غسل کرنا واجب نہیں ہے، یعنی اس کو وہ گناہگار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ واجب نہیں ہے۔ وَسَأُخْبِرُكُمْ كَيْفَ بَدَا الْغُسْلُ، اور میں آپ کو بتاؤں کہ جمعے کے دن غسل کی ابتدا کیسے ہوئی، اس کا آغاز کیسے ہوا۔ تو فرماتے ہیں کان الناس مجہودین یلبسون الصوف، فرماتے ہیں کہ لوگ یعنی صحابہ اکرام نادار اور فقراء صحابہ تھے، مجہودین یعنی محنت کش تھے، وہ محنت مزدوری کیا کرتے تھے، یلبسون الصوف، اور وہ اون کے کپڑے پہنتے تھے، وَيَعْمَلُونَ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اور اپنے پیٹھ پر مزدوری کرتے تھے، یعنی سامان وغیرہ پیٹھ پر اٹھاتے تھے، بازار میں وہ مزدوری کرتے تھے، یہاں سے سامان وہاں لے جانا، وہاں سے وہاں لے جانا، تو یہ مزدوری کرتے تھے، اپنے کندھوں اپنے پیٹھ پر سامان وغیرہ اٹھاتے تھے، تو محنت کش تھے اور اون کا لباس پہنتے تھے اور مزدوری کرتے تھے۔ وَكَانَ مَسْجِدُهُمْ ضَيِّقًا مُقَارِبَ السَّقْفِ، اور صحابہ کی جو مسجد تھی یعنی مسجد نبوی وہ بھی بہت تنگ تھی، اور اس کی چھت بھی بہت نیچے لگتی تھی، اور چھت بہت نیچے تھی، یعنی بالکل سر لگنے کے قریب تھی، گویا ایسا لگتا تھا کہ سر لگ جائے گا، تو اتنی قریب تھی مسجد نبوی کی چھت۔ انما ہوا عریش، اور یہ جو چھت تھی مسجد نبوی کی یہ کھجور کی ٹہنیوں کی تھی، یعنی کھجور کے پتوں اور ٹہنیوں وغیرہ کی چھت تھی، جس میں دھوپ بھی آتی تھی، اور صرف سایہ لینے کے لیے چھت بنائی گئی تھی تاکہ سخت دھوپ سے بچا جائے۔ فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یوم حار، ایک مرتبہ نبی علیہ السلام گرمی کے دن باہر آئے، یعنی نماز پڑھانے کے لیے آئے، جمعے کا دن تھا اور سخت گرمی کا دن تھا۔ وارق الناس فی ذلک الصفوف، اور لوگوں کو یعنی صحابہ اکرام کو اون کے لباس کے اندر پسینہ آیا ہوا تھا، یعنی صحابہ اپنے اون کے لباس میں پسینے سے شرابو تھے، پسینے سے تر تھے۔ حتی ثارت منہم ریاح آذا بذلک بعضهم بعضا، یہاں تک کہ صحابہ سے پسینے کی بدبو آ رہی تھی، جس سے بعض صحابہ سے تکلیف ہو رہی تھی، یعنی آپس میں اس بدبو کی وجہ سے ایک دوسرے سے ان کو تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ فلما وجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک الریاح، جب نبی علیہ السلام نے یہ پسینے کی بدبو محسوس کی، قال، تو فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اذا کان ھذا اليوم، جب یہ دن ہو یعنی جمعے کا دن ہو، فاغتسلوا، تو تم غسل کیا کرو، وَلْيَلْمِسْ أَحَدُكُمْ أَفْضَلَ مَا يَجِدُ مِنْ دُهْنِهِ یا مِنْ دَهْنِهِ وَطِيبِهِ، اور تم میں سے جس کے پاس بہترین تیل اور خوشبو ہے، وہ تم میں سے جس کے پاس جتنی بھی اچھا تیل یا خوشبو ہے تو وہ لگا کر آیا کرے، ایک غسل کیا کر اس کے بعد اچھی خوشبو اور تیل لگا کر آیا کرے۔ قال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ثم جاء اللہ بالخیر،
پھر رب العالمین نے خیر کا معاملہ کیا، یعنی صحابہ کو مال عطا کیا، دولت عطا کی، فراوانی عطا کی۔ وَلَبِسُوا غَيْرَ الصُّفُوفِ، جب صحابہ کو فراوانی عطا کی تو پھر صحابہ کپڑے نہیں پہنتے تھے۔ وَكَفُّ الْعَمَلَ، اور مزدوری بھی نہیں کرتے تھے، مزدوری کرنے سے بھی رک گئے۔ وَوُسِّعَ مَسْجِدُهُمْ، اور ان کی مسجد بھی وسیع ہو گئی، یعنی جب پیسہ آ گیا تو صحابہ نے مسجد میں پیسہ لگایا اور مسجد کو وسیع کر دیا، چھت بھی اوپر ہو گئی اور بہترین چھت اور بہترین مسجد بنائی۔ جب یہ سارے امور ہو گئے تو وَذَهَبَ بَعْضُ الَّذِي كَانَ يُؤْذِي بَعْضُهُم بَعْضًا مِنَ الْعَرَقِ، تو جب مسجد بھی وسیع ہو گئی، یہ سارے کام ہو گئے اور پسینے کی وجہ سے جو لوگوں کو آپس میں تکلیف ہوتی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، چلی گئی۔ تو یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو غسل کا حکم تھا یہ صرف اس لیے دیا تھا کہ مسجد میں پسینے کی بو آ رہی تھی، اس سے ایک دوسرے کو تکلیف ہوتی تھی، تو نبی علیہ السلام نے حکم دیا۔ پھر جب بعد میں فراوانی ہو گئی اور یہ سارے امور اور پسینے کی بدبو اور وہ گرمی اور اون کے کپڑے ختم ہو گئے جن سے بو آتی تھی، تو پھر جو ہے اس حکم میں بھی کیا آ گئی، نرمی آ گئی۔ اب یہ ہے کہ کوئی غسل کرے اچھی بات ہے، اور نہ کرے تو اس پر بھی غسل کرنا کوئی واجب اور ضروری نہیں ہے، وضو کر کے بھی گزارا ہو سکتا ہے، وضو کر کے بھی نماز پڑھ لے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے اور کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو یہ ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں بتا دیا کہ یہ غسل اگر کوئی کر لے تو بہتر ہے، صفائی کا ذریعہ ہے، پاکی کا ذریعہ ہے، لیکن نہ بھی کرے تو اس پر یہ واجب نہیں ہے، یعنی وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام نے جو غسل کا حکم دیا تھا یہ صرف اس وجہ اور اس علت کی بنا پر دیا تھا۔ جب وہ علت ختم ہو گئی تو وہ حکم بھی کمزور ہو گیا، اس میں بھی کمی اور نرمی آ گئی، تو لہٰذا اب جو ہے یہ غسل کرنا واجب اور ضروری نہیں ہے۔ کر لے سنت سمجھ کر اس کا اجر و ثواب ملے گا، سنت ہے۔ باقی اگر کوئی نہیں کرے گا تو وہ گناہگار نہیں ہوگا، وضو کر کے بھی اگر نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی۔ رواہ ابو داؤد۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ رب العالمین